اور ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ شاید آج پہلی دفعہ سنیں گے، کینسر کے اسباب، یہ آج پہلی دفعہ سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ آج کل جدھر دیکھو کینسر، آوازیں آ رہی، کینسر ہو گیا، ذرا سی بات میں کینسر ہو گیا، اور کینسر کا مریض آج تک اچھا نہیں ہوا، الا لاکھوں میں کوئی ایک اچھا ہوا ہے، لاکھوں میں ایک، وہ بھی جڑ ہے، ابھی کسی وقت اس کا دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی چلو صحت ہے، زندگی ہے۔ ایک واقعہ ہے صرف میرے دائرے علم میں، باقی جتنے کینسر کے مریض میں نے سنا کوئی بھی نہیں بچا۔ لیکن اس کے اسباب میں سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کینسر کا مرض انفیکشن سے ہوتا ہے، انفیکشن، زہریلا پن، تسمم، خون میں زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے زہریلا مادہ خون میں اور گوشت میں پیدا ہو جاتا ہے، سڑا ہوا گوشت برف کا لگا ہوا اندر سڑ گیا ہے، بدبو بھی آ گئی، مگر بعض وقت ہوٹل میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو چالو کر دیں، حالانکہ اس گوشت میں انفیکشن آ گیا، سڑ گیا، تحفظ نہیں ہو سکا، برف کی کمی سے یا مرور ایام و لیالی سے زیادہ دن ہو گیا کہ برف کی قوت تحفظ اور سیکورٹی ختم ہو گئی اس کی۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، قرآن شریف میں ہے کہ نہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، قرآن پاک کا اعلان ہو رہا ہے، کیا تم محبوب رکھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جو موجود نہیں ہو، تم اس کی غیبت کر رہے ہو، یہی مردہ ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی پسند کرے گا تمہارا آدمی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مر چکا مردہ خبر کھود کر کے مردہ بھائی کا گوشت پکا کے کوئی کھا سکتا ہے؟ تو جو غیبت کا مرض ہے جو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہوا، تو اس مردہ گوشت سے انفیکشن اور تسمم اور زہریلا پن خون میں اور گوشت میں آ سکتا ہے، جس سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا آج سے عہد کر لو کہ کبھی کسی کی غیبت و برائی نہیں کریں گے۔